السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین الامی المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب وآل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آ گئے قبلہ دو جہاں، آ گئے غم زدہ محسنین سجاں، آ گئے سارے طبقات ارض و سما کے لیے لو سنو مہر پیغمبراں، آ گئے حضرت آدم سے عیسیٰ تلک سب کے سب منتظر تھے وہ جانے جہاں، آ گئے حضرت آدم سے عیسیٰ تلک سب کے سب منتظر تھے وہ جانے جہاں، آ گئے ڈر تھا عیسیٰ کا کیا ہوگا روز جزا، ڈر تھا عیسیٰ کا کیا ہوگا روز جزا، سب کی امید بن کے یہاں آ گئے، سب کی امید بن کے یہاں آ گئے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ خدائے وحدہ لا شریک کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، ایک سراپا احسان بن کر ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی رسول آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مناسبت پھر سے ہمیں میسر ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے ہم آقا کو نہیں مانتے تھے، یہی سب سے بڑی اعلیٰ نشانی ہے کہ ان تمام لمحوں کو، دنوں کو انسان نہیں بھول سکتا، جن دنوں پر، جن لمحوں پر انسان کی زندگی میں انقلاب آیا ہو۔ عرب کی سرزمین کا آپ جائزہ لیں، انسانیت کس قدر تڑپ رہی تھی، پریشان تھی، مشکل میں تھی۔ ایسے عالم میں ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین عموماً بن کر اور عرب کی اس عظیم سرزمین پر خاص طور سے تشریف لانے والا اللہ کا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی آس بن کر کے، آدمیت کی امید بن کر کے، بشریت کا کمال بن کر کے تشریف لائے۔ جب عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اسی عرب کی سرزمین کا ایک عظیم الشان نبی اور بتقاضۂ بشریت اور انسانیت میں آنے والا، پیدا ہونے والی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہتا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھ میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ اس حیثیت سے اس حدیث کو بھی اگر دیکھیں گے کہ فاطمہ کی شان اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کے پس منظر کو دیکھیں کہ عرب کی وہ وادی تھی جہاں بیٹیوں کو ٹکڑا نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا تھا،
زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں، عرب میں، اگر ایک بیٹی نبی کے گھر میں پیدا ہوتی تو باپ کہتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ غرضے کہ انسانیت کا جو بھی شعبہ ہے، ہر شعبے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے باکمال، اکمل، مکمل، کامل بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ کو، ہم کو بڑا شرف حاصل ہے کہ ہم ان کی امت میں ڈائریکٹلی پیدا ہوئے۔ خدا کا احسان ہے، فضل ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے خصوصی مطالعہ سے آپ اس بات پر پہنچیں گے، خدا کی قسم، ساری دھن دولت ایک طرف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور آپ کی ذات مبارکہ سے امید اور آپ کے حوالے سے جینے کا پہلو اور آپ کی بارگاہ میں خوشیوں کے نذرانے، یہ ایک طرف ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں آپ خود دیکھے جا کر اللہ سبحانہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ حبیب مکرم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ خوشیاں تمام جمع کردہ مالوں سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کر رہے ہیں، اس کو ایزی نہ لیں۔ قرآن پاک کا یہ فرمان ہے کہ تمام جمع پونجی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوش ہونا بہتر ہے۔ خوشی یہی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے، خوشی یہی نہیں ہے کہ آپ اشکبار نہ ہو، خوشی یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو، دنیا سے مسلمان ہو کر چلے جائیں، دنیا سے حالت ایمان میں دنیا میں رہیں اور دنیا سے مسلمان ہو کر جائیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کا دوسرا پارٹ جو آ گئے غمخوار کے عنوان سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، بڑی اہم آیت کریمہ۔ اور لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اعتراض کرنے سے جو اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہوتے ہیں نا، اس کا اعتراض اور ان کو عشق میں، محبت میں گھٹ کرتا ہے، گھٹ کرتا۔ آج تاریخ پھر دہرا رہی ہے اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے فرانس میں، اور فرانس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی تکلیف و پریشانی کے باوجود آپ کی زبان پر ہر لمحہ یہی ہے کہ اللہ فرانس کے اس ظالم کو تباہ کر دے، یہی ہے آپ کی زبان پر۔ یہ تباہی، یہ لعنت کی بے شماری کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم دنیا میں بھی بچے ہوئے ہیں نبی کی وجہ سے، اور ہم جنت بھی جائیں گے نبی ہی کی وجہ سے۔ ہم کسی کے پروڈکشن یا ہم کسی کے چیزوں کے استعمال کی بنیاد پر ہم نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں ہوش میں آ جاؤ فرانس کے صدر، ورنہ یاد رکھنا بڑے بڑوں کو دیکھا گیا ہے، یہ تو نبی ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں۔ وہ موسیٰ کی قوم کا فرعون تھا جو آج بھی تاریخ میں ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے انہیں۔ نمرود تھا، کیا ہوا حشر؟ مت کرو، نبی کی گستاخی مت کرو۔ یاد رکھنا اللہ پاک اپنے پرسنل پہلو کو معافی دے سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کو یوں سمجھیے، آپ نے نماز ترک کر دیا، جو اللہ سے ریلیٹڈ باتیں تھیں، آپ نے نماز ترک کر دیا، حج ترک کر دیا، حقوق اللہ سے ریلیٹڈ باتوں کو ترک کر دیا۔ خدا کی قسم اللہ پاک، اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے تو نبی کی شفاعت سے آپ کو معافی ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے ذرہ برابر بھی گستاخی کی تو آپ پہاڑ رکھیے اعمال صالحہ کے، لیکن اللہ لمحوں کی وہ خطا کو، سارے اعمال صالحہ کو رد کر دے گا اور آپ کو بھی توفیق سے محروم کر دے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 کا آپ مطالعہ کریں۔ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے علم غیب کا ایک مذاق کیا تھا، صرف
یہاں پر دیکھیں آپ، علم غیب یہ صفت نبی ہے، نبی نہیں، دھیان دیجئے گا، ذات نبی سے ریلیٹڈ ہے، صفت ہے تو ریلیٹڈ آف نبوت. تو علم غیب کا صرف مذاق کیا تھا، اللہ پاک نے اس طرح سے اس کی توفیق خیر کو سلب کر لیا. فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ دار الافتاء الہی سے تمہیں فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کے علم غیب کا مذاق کرنے کی بنیاد پر پہلے تم مومن تھے، اب تجھے کفر کے دلدل میں ڈھکیل دیا جا رہا ہے. اور یہی نہیں، لا تعتذروا، بہانے بھی اب مت لانا میرے سامنے. اب آپ بتائیے، عذر بھی مت لانا میرے سامنے، یہ مراد تھی، وہ مراد تھی، یہ تھا، وہ تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. آج لوگ بول رہے ہیں نا کتابوں میں یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب صرف شان چاہتا ہے، پوزیٹیوٹی چاہتا ہے. اگر ذرا بھی نگیٹیوٹی آئی نبی کے حوالے سے، دنیا کی ساری کتابوں کو جلا دینے کا حکم دیتا ہے. اگر نبی کے خلاف اگر آئے تو اللہ پاک نے قرآن جیسی سب سے اعلیٰ قدیم کتاب کو نبی کی شان کے لیے اتارا. اب دنیا میں کون کتاب ہوگی جو نبی کے خلاف ہوگی، نبی کے خلاف جائے گی؟ معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے فرانس کے صدر، ہوش میں آؤ، تم خاکے کی بات کرتے ہو یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کا سایہ نہیں، تم تصویر کیا بناؤ گے؟ جن کا سایہ نہیں رب نے گوارا کیا. آپ اٹھائیں، مطالعہ کریں تو اللہ پاک سورہ نور کی آیت نمبر 11 کے تحت تفسیر مدارک وغیرہ میں دیکھیں، حضرت عثمان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حوالے سے پوچھا تھا، عثمان بتاؤ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یضع قدم علیہ یا قدم انسان یا انسان قدمہ علی ذلک الذل او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ. آقا اللہ پاک نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں رکھا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا عرض کرتا ہے آقا وجہ یہ ہے تاکہ کسی انسان کا قدم اس سایہ پر نہ پڑ جائے، تاکہ کسی انسان کا قدم اس سایہ پر نہ پڑ جائے. تو جس اللہ کو انسان کا قدم آپ کے سایہ پر پڑنا گوارا نہ ہوا، وہ آپ کی تصویر اور خاکے بنانے والی قوم کو کیا کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں، عثمان کے عقیدے سے آپ ذرا غور کریں. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے آپ اللہ سبحانہ کے فضل سے، کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے بھی ہیں، آ بھی گئے ہیں، اور ہمیشہ آپ کو جنت تک جب تک چلے نہ جائیں اس وقت تک آپ کا پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے. ہاں، یہ پیچھے میں بڑا پیار ہے، محبت ہے، یہ زبردستی نہیں ہے، پیار ہے، محبت ہے. جب تک میں تجھے جنت میں داخل نہ کر دوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. شرط یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا، جب بھی کبھی کوئی واقع ہو جائے تو ندامت ظاہر کرنا، شرمندگی ظاہر کرنا، معافی طلب کرنا، جھکنے کا پیمانہ لانا. گستاخی کی کوئی بات، گستاخی کا کوئی پیمانہ، میں نے ایک بڑا اہم جملہ یہ کہیے کہ آپ نبی کا یہ معجزہ ہے اور ولیوں کی کرامت ہے، جو جملہ نکل گیا ہے میرے منہ سے، اس کو لے کر جائیے گا اور سب سے خوبصورت جملہ زندگی کا رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی کتاب قرآن سے بڑھ کر نہیں، اور قرآن میں اللہ پاک نے پورا کا پورا شان محمدی ذکر فرمایا. اب بتائیں دنیا کی کون سی کتاب؟ کیا تفسیر ابن کثیر قرآن سے بھی بڑی ہو سکتی ہے؟ کیا صحیح بخاری قرآن سے بھی بڑی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی اب کوئی کتاب نہیں. ارے توریت، زبور، انجیل جو رب کا کلام ہے، اس قرآن کے مقابلے میں رب نے اسے نہیں رکھا. اپنے کلام کو قرآن کے مقابلے میں نہیں رکھا تو دنیا کے کلام کو کیا رکھے گا نبی کے مقابلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا، بلکہ پارہ نمبر آپ 25 میں جائیں تو اللہ پاک نے ذکر بھی فرمایا، انہو لذکر لک ولقومک. میرے حبیب یہ قرآن جو ہے نا، یہ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے میں نے ذکر کیا ہے، اور جو آپ کی شان بیان کریں گے اس کی بھی شان میں بیان کروں گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے! ذکر لک ولقومک، آپ کے ذکر کے لیے بھی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے. اب بتائیے تو، آپ کی قوم بن کر کے تو آپ دکھاؤ، نبی کا بن کر تو آپ دکھاؤ. ایسی باتیں، اس طرح کی باتیں کبھی نہ سننا، کبھی نہ دیکھنا، کبھی نہ بولنا.
جو باتیں مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف ہو، آپ کے نبی کے خلاف ہو، پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے اپنے حساب سے آپ خوش ہیں اور خوش ہی رہیے، آپ کا ایمان سلامت ہے۔ اور کبھی بھی آپ کو زیادہ تکلیف پریشان کرے تو آئی سی یو میں رہنے والوں کو یاد کر لیجئے گا، ہسپتال میں جو صبح و شام زندگی میں موت کی تمنا کر رہے ہیں اس کو یاد کر لیجئے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے قابل ہیں، اور شعور بھی ہے، احساس بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے۔ تو آپ کبھی بھی تکلیف ہو تو اپنے اور زیادہ تکلیف والوں کو یاد کر لیجئے، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ امام کہتے ہیں، امام اہل سنت نے اسی کے انداز میں ارشاد فرمایا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کبھی بھی تکلیف ہو مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ کے پتھر کو یاد کر لیجئے گا، کبھی بھی تکلیف ہو حسین کے بلکتے ہوئے ہونٹ کو یاد کر لیجئے گا، اور کچھ نہیں تھا نبی کے گھر میں ہونٹ کو چوسوا دیا نبی نے، یہ سب یاد کریں گے نا انشاءاللہ سب غم بھول جائیں گے، آپ سب غم بھول جائیں گے۔ آپ ہی کے لیے نبی نے یہ سب کیا، ورنہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ایسا ہے نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ایسی شان رکھنے والے، ارے قوم نے اگر مانگا تھا پہاڑوں کے برابر ریوڑیوں کو مصطفیٰ نے دے دیا تھا، مگر آپ کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے یہی سب دن جو آپ کو دیکھنے کے لیے فائننس کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے کبھی بھی تکلیف و پریشانی ہو، دامن مصطفیٰ کو اور گھٹ کیجئے گا، اور سخت کیجئے گا۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں صحابہ کرام کی کیا زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیے؟ حضرت ابو ہریرہ کی وہ مشہور روایت نہیں دیکھے آپ؟ وہ چاہتے تو وہ تجارت کے لیے بھی نکل سکتے تھے، لیکن نہیں، اس نکڑ پر کیوں بیٹھے؟ اس نکڑ پر کیوں بیٹھے؟ آ کر کے جوان تھے، طاقتور تھے، نکل جاتے۔ آپ کو ابھی دیکھیے نا، ایک جاب چھوٹ جاتی دوسری طرف پریاس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ۔ لیکن اے ابو ہریرہ، تم جب اتنے دن سے بھوکے ہو تو بھوک مٹانے کے لیے جاؤ نا سرمدان زمانہ کے پاس، مالداروں کے پاس جاؤ نا، لیکن نہیں جا رہے ہیں۔ دو بات تھی اس میں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس ابو ہریرہ کو اس کے نبی نے کہہ دیا تھا مانگنا نہیں کسی سے۔ کمال ہے، ایمان کا تشبث دیکھیے، ایمان کا پختگی ایمان کی دیکھیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کے مختار کل ہونے کا عقیدہ دیکھیے۔ نکڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ عقیدے کے ساتھ کہ اس راہ سے مصطفیٰ کا گزر ضرور ہوگا۔ کیا کہنا ہے، یہ عقیدہ آپ رکھیں۔ کبھی بھی آپ کو پریشان کرے فائننس، معاش و معیشت، لو لگائیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، خدا کی قسم آیت نازل نہ سہی، فضل ربانی ضرور نازل ہوگا، کرم خدا ضرور نازل ہوگا، اس لیے کہ آج بھی نبی ہیں اور کل بھی نبی رہیں گے، قبر میں بھی نبی رہیں گے، برزخی دنیا کو بھی آراستہ کریں گے، حشر کی ہولناکی سے بھی وہی بچائیں گے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر کر دوں گا، بہتر کر دوں گا۔ تو جب ابو ہریرہ کے لیے نبی کے زمانے میں ظاہری طور پر یہ کیا گیا، تو آج کی تکلیف اگر ہے تو امتی کے لیے مصطفیٰ کو ضرور بہتر کریں گے، ضرور بہتر کریں گے۔ اس لیے آپ کو ہم کو لو لگانا ہے توحید کے کانسیپٹ میں، توحید کے عنوان میں، توحید کے عقیدے میں۔ آج کی یہ عظیم الشان مناسبت یہی نہیں ہے کہ آپ پھرپھرے لگا لیتے تھے، آپ آپ خشخش یا کیا کیا لگا لیتے تھے، آپ گھوم جاتے تھے آپ گھوڑوں پر ادھر ادھر میں، نہیں۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ نبی کو خوش کرنے کے لیے کام کیجئے۔ آپ میں وہ باتیں کبھی نہیں کہتا جو باتیں آپ کرتے ہیں جو آپ کے فرائض میں سے ہیں، مگر وہ باتیں ضرور کہوں گا کہ جو نہیں کیے نبی کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ آپ کیجئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، گھروں کو صاف ستھرا کر کے درودوں کی محفل سجائیے، سلام کا اہتمام کیجئے۔ ارے یہ وہ عبادت ہے خدا کی قسم، اس کی وسعت تو دیکھیے۔ خدا کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو غسل رکھنا ہوگا، باوضو ہونا ہوگا، لیکن بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے اے عورتوں مردوں، اگر تمہارے پاس پاسبلٹی موجود نہیں ہے
مگر زبان تو موجود ہے، پڑھ دے مصطفیٰ پر درود، پڑھ دے مصطفیٰ پر سلام. اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جب چاہو مصطفیٰ پر درود پڑھو، جیسے چاہو مصطفیٰ پر سلام پڑھو، یہ وسعت ہے. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سورہ احزاب آیت نمبر 40 سے لے کر کے 48 تک آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے انداز میں ذکر کرتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگو سنو، اے ایمان والو سنو، یہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں میں آخری ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے. اللہ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں پر 3 بات کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ذکر کر رہا ہے، یہاں آپ کو آرڈر نہیں کر رہا. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا آپ، اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر محمدی، ذکر شان، ذکر خاتم النبیین، ذکر رسول اللہ، یہ توحید کی سنت ہے، یہ خدا پاک کی سنت ہے. ما کان محمد، آپ کو آرڈر نہیں کر رہا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ہمت کہ آپ ذکر کرو کہ اللہ یہ کیا ذکر چھیڑ دیا ہے، ہمت آپ کو. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، سارے نبیوں میں آخری ہیں، اور اللہ سب جانتا ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ کیا مطلب ہے؟ اب اللہ جب ذکر کر رہا ہے تو کچھ تو مطلب ہوگا. ایک لفظ میں مطلب سمجھیے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں باپ بیٹے، ماں باپ، خاندان، اقربا اعزا کے رشتے ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. باپ مر گیا، کچھ دن تک ان کی یادوں میں آپ رہ کر کے بھلا دیے جا سکتے ہو، دھیان دیجئے گا. باپ بیٹے، ماں بیٹی، یہ سب رشتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ یہاں بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے، برزخ و حشر تک کام آئیں گے، جنت تک کام آئیں گے. یہ رسالت کا ذکر ہے، یہ اللہ پاک ذکر کر رہا ہے. اسی لیے آگے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کو جانتا ہے. مطلب وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس آیت کو تم ایزی تو نہیں لے لو گے. اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ میں اپنے حبیب کا ذکر کر کے امت کو جو اٹریکشن دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سارے رشتے تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ رسالت تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. نبی کا رشتہ، نبوت اور رسالت کا رشتہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. اچھے سے اچھا، اچھے سے اچھی، تمام تر رشتے منقطع ہو جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کا رشتہ ہر حال میں تمہیں کام آئے گا. آپ جانتے ہو 40 قدم ہٹنے کے بعد یہ تو آپ کو خیال رہتا کہ فاتحہ کیا جائے، الفاتحہ آپ کو یہ خیال رہتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا آپ نے کہ ہٹتے ہی آپ کے مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں؟ آج سے یہ نیت کر کے آپ جاؤ کہ فاتحہ نظر و نیاز تو یہ آپ کی فارمولیٹی ہے، کرو، ایصال ثواب کی دنیا ہے، سجاؤ. لیکن یاد رکھنا قبر میں دفنانے کے بعد جب تم جانا تو الفاتحہ کہہ کر کے صرف درود وغیرہ پڑھ کر نہیں، یہ احساس بھی کرنا آقا آپ جب آئیں گے تو اس مرے ہوئے کو، یہ اس مرحوم کے لیے آپ کا نور کام کر جائے آقا، کام کر جائے آقا. آپ فارمولیٹی کے طور پر الفاتحہ بول کر مت چلے جانا. احساس کرنا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور اس مرد کے بارے میں بتائیے تو وہ پاک فرشتے ہو کر اس مرد کا ذکر اس مرحوم کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ صرف الفاتحہ بول کر چلے جائیں گے. ایسا نہیں، آنکھ سے آنسو گرا دیں گے، ایسا نہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹوں کو صرف، خاندان کے لوگوں کو صرف تعزیت کر کے اصلی بھول مت جانا. اصلی بھول یہی تھی کہ مرحوم کو کے لیے آپ ایصال ثواب وہ کرو جہاں گارنٹیڈ ہو، کمانڈیڈ ہو، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کا آنا. نبی تشریف لائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے. فی حاضر رجل، وہ نہیں فرما اس رب کے بارے میں، اس رب کے بارے میں، کیونکہ اس رب یہ کہا جا سکتا تھا نا، لیکن نہیں. رب کے بارے میں سیمپل ہے، دین کے بارے میں سیمپل ہے، جبکہ دین بہت سارے دین ہیں، دین عیسیٰ، دین موسیٰ، لیکن بس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کتنا ایزی. لیکن اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ آپ ذرا غور کر رہے ہیں؟ آپ زمین پر ہیں، سوال وہی ہو رہا ہے کہ اے انسان زمین پر رہ کر کے اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو اے زندہ انسان جو انتقال کر گئے ہیں، ان سے جب تمہارے زندگی کے حوالے سے سوچو، پوچھا جا رہا ہے کہ تو جب زندہ تھا تو کیا کہتا تھا؟
کیا کہتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مصطفیٰ کی وہاں توہین پوچھوانا مقصود ہے؟ مصطفیٰ کے خلاف پوچھوانا مقصود ہے؟ کیا قبر میں اس تیسرے کوسچن میں اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کیوں پوچھوانا چاہتا ہے؟ وہ یہی کہ تم جیے تو کس کی خاطر جیے، تم صبح و شام زندگی گزارے تو اس نبی کے حوالے سے کیسے؟ تو اللہ پاک نے یہی کہا، کیا کہتا تھا بول، اسی بیس پر تیرا اب سب کچھ ہوگا، بول دے۔ اگر کہو گے ہو محمد عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہی سب ہم کہتے تھے، ہم ان کے خلاف تھے نہیں، ان کے حوالے سے ہمیشہ جیتے تھے، نگیٹو نہیں تھے، آواز آئے گی، میں جانتا تھا میرا بندہ یہی کہے گا، کھول دے جنت کی کھڑکی، بول دے ان کو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، بول دے ان کو۔ کمال ہے، آپ مرد ہو، ہم مرد ہیں، ہم بھی مطلب مر رہے ہیں تو آواز آ رہی جیسے دلہن سوتی ہے۔ ہمیں بھی دلہن کی تشبیہ دی گئی، جانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دلہن کے شب عروسی میں اس کے دلہا کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ سنو، یہ جس سے پیار کرتا ہے آج اس کی نورانیت، اس کی محبت اس کے پاس آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ دیکھا کس بیس پر آپ کو کہا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ ساری دنیا کی چیزیں، یہ پریشان کن مرحلے، یہ پرخطر حالات آپ کو کبھی بھی مصطفیٰ سے دور نہ کرے، اپنے حبیب سے دور نہ کرے۔ تن من دھن سے جس طرح سے بھی ہو اپنے حبیب کو منواؤ، منواؤ۔ اللہ پاک یہی چاہتا ہے، پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ضرورت پیش آتی تھی، سرکش قوم تھی، لیکن سرکشی کے باوجود ان کو یقین تھا کہ رب تک بات کرنے کی سکت صرف نبی کو ہے۔ چنانچہ کہتی تھی قوم، یا موسیٰ لن، آپ جاؤ رب سے کہو، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ رہی ہے؟ وہ موسیٰ سے کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ کہو جا کر کے؟ سرکش قوم ہو کر کے ایک عقیدہ رکھ رہی ہے کہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ نبی ہے۔ اے نبی کو چاہنے والی قوم، اے محمد الرسول اللہ کو چاہنے والی قوم، تم کیسے عقیدہ رکھ سکتی ہو کہ نہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم ڈائریکٹ رب سے لیں گے؟ نہیں، دیکھ سرکش قوم سے یہ، اور تیرے قرآن میں، ہمارے قرآن میں اس کا ذکر ہو کر کے نہیں۔ نبوت کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ نبی سے، امتی نبی سے جڑیں اور نبی مجھ سے لے کر کے آئیں۔ ضرورت مصطفیٰ جو ہے وہ رب پوری کرے گا، اور ضرورت امت جو ہے وہ مصطفیٰ پوری کریں گے۔ یہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عقیدت ہے کہ اتنے دن کے بعد جو بول رہے ہیں الٹج بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک سورہ شورى میں پارہ نمبر 25 میں آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ جس کا مفہوم آپ کو بول دوں، آیت نمبر 55 میں یا 50 کے پاس آپ دیکھ لیں جا کر کے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کسی عام بشر کو یہ شان دیا ہی نہیں کہ وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی عام بشر کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے تو وحی والی بشریت چاہیے، وحی والا چاہیے۔ یہ فرق بتا دیا کہ وحی نبی پر ہوتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ مجھ سے نبی لیں گے اور بشر کو نبی دیں گے، مجھ سے بات نبی کریں گے اور مجھ سے بات نبی کر کے تیری ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے دیکھیے آپ رسالت، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسالت کا ایک کانسیپٹ مجھے یاد آ گیا اچانک، اسی لیے درود بھی پڑھ لیں۔ نبی لگتا ہے واقعی فیضان، اور مدینہ مسجد ہے، سبحان اللہ، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسکرایا کیجئے، اشک بار میں بھی مسکرایا کیجئے۔
اشکبار میں بھی مسکرایا کیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ دل کے اندر کو بھی جانتے ہیں، اس لیے آپ زبردستی ادھر ادھر کچھ مت کیجئے، آپ خوش رہنے کی کوشش کیجئے۔ جب دیکھیں گے نبی کہ یہ تکلیف میں بھی میرا امتی خوش ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو خدا کی قسم فیضان ہی فیضان ہوگا آپ پر۔ تکلیف میں بھی حضرت ام عمارہ کے حوالے سے بتاؤں کہ خوشی مصطفیٰ کے لیے، بلکہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت لیجئے آپ، حضرت جابر ابن عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کر دی ہے، اور دعوت کر دی اس حال میں کہ حضرت جابر کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کی بیوی، اب آپ کی ہماری بیوی ہو تو آپ بتائیے، دعوت کا تو لفظ بھی اگر بولیں گے تو پتہ نہیں آزو بازو والے آپ کو ملامت کریں گے، لیکن جابر ابن عبداللہ کی بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو ایک کونے میں لے جا کر کے، ایک تنہائی میں لے جا کر کے کپڑے سے ڈھانک دیا اور مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرنے لگی، انتظار کرنے لگی۔ ہے ایسا جگر آپ کے پاس؟ ہے ایسا دل آپ کے پاس؟ مرد ہونا آپ، ہے ایسا؟ لیکن نبی کی خوشی کی طلب دیکھو آپ۔ حضرت جابر جب آتے ہیں تو جو کچھ ہونا تھا سب کچھ ہو گیا۔ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ کھانا کا دسترخوان جب بچھایا گیا تو میرے آقا نے کہا جابر اپنے بیٹے کو بلاؤ، جابر اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ اب بیوی کے کان میں جب یہ آواز گئی تو عورت ہونے کی حیثیت سے سوچنے لگی اب تو راز فاش ہو جائے گا، اب میرے آقا کھائیں گے نہیں، ایسے ہی چلے جائیں گے، ڈانٹ دیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ مسکراتے ہوئے امت کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں جابر میں نے کہا بیٹے کو بلاؤ۔ اتنے میں جابر عقیدہ دیکھیے، اب کہتے ہیں آقا جب آپ کہہ رہے ہیں تو بلانے جاتا ہوں، جب آپ کہہ رہے ہیں تو جاتا ہوں۔ چنانچہ جاتے ہیں، امام اعظم نے اپنے قصید نعمانی ہمیں اس کو نقل کیا ہے، جانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا نبی بلا رہے ہیں، بیٹا نبی بلا رہے ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا، خدا کی قسم کپڑا ہٹایا اور بیٹا حشاش بشاش ہو کر در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گیا ہے، در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گیا ہے۔ حیات چاہیے، در مصطفیٰ پہ لاؤ لگاؤ امتیو، خدا کی قسم آج بھی مصطفیٰ حیات افزا بن کر کے ہے تیرے لیے۔ کل جب نبی نے اپنے صحابہ کی ضرورتیں ہر باب میں پیش کی ہے، آج بھی ضرورت پوری کرنے کو تیار ہے، تمہاری مردگی حالات کو بھی زندگی بخشنے کے لیے تیار ہے۔ مگر پیارے تم پازیٹیوٹی لاؤ، نگیٹیوٹی مت لاؤ، خدا کی قسم ہر ضرورت پوری ہوگی تمہاری۔ تم نبی ہی سے لاؤ لگاؤ، اس لیے کہ تم امتی ہو، تمہارا انٹروڈکشن قرآن پاک ہو یا حدیث پاک ہو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا گیا اے میرے اے میرے اے میرے، لیکن فرمایا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین خلق نہیں کہا گیا۔ اور امت کا تعلق نبی سے ہوا کرتا ہے، رب کے تو بندے ہوتے ہو، امت نبی کا ہوا کرتا ہے، نبی کے امتیو تم بہتر ہو۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم امت ہونے کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارو، امت ہونے کے اعتبار سے اپنا احساس ایکٹیو رکھو، امت کے باب میں اپنے آپ کو یاد رکھو۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا اے اللہ تیرے اس بندے کو بخش دے جو مجھ پر بلیو کرتے ہیں، ایمان لاتے نہیں، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ جانتے ہیں خیر امت رب نے کہا اور میری امت مصطفیٰ نے کہا ہے، میری امت مصطفیٰ نے کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اپنے بندے کو بخش دے، نہیں کہا میری امت کو بخش دے۔ امت کا کانسیپٹ جو ہے نبی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، امت نبی ہی کی ہوا کرتی ہے، امت نبی ہی کی ہوا کرتی ہے، بندے رب کے ہوتے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے امت کی بخشش کی دعا کی ہے۔ کیا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت عامر بن واصلہ یا ابو طفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی تک جو بھی ہیں، کیا نبی نے ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا ہوگا میری امت کو بخش دے؟ کیا امام حسین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا ہوگا ارے جن کے لیے کہا ہو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، جن کے لیے قرآن نازل ہو گیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور اجر عظیم اور اجر کریم کا وعدہ کر لیا ہو،
کیا صحابہ کرام کے لیے رب حبلی امتی ہے؟ نہیں، تمہارے لیے، ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کی تو مغفرت ہو چکی ہے، ان کے لیے تو اجر کریم ہو چکا ہے، ان کے لیے تو رضوانیت خدا حاصل ہے، ان کو تو اللہ راضی ہونے کی سند دے دی ہے۔ اب مصطفیٰ جو رو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اس کا مصداق تم ہو گناہگارو، اس کے مصداق ہم ہیں۔ یاد رکھنا میری امت مصطفیٰ نے تمہیں کہا ہے، اب تیری رسپانسبلٹی ہے کہ میرا نبی تو کب کہتا ہے، میرا رسول تو کب کہتا ہے، میرا آقا تو کب کہتا ہے، تو بھی بول۔ جس نبی نے میرا کہا تو بھی بول دے، اے میرے آقا، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، بول دے۔ خدا کی قسم وہ نبی نے تجھے یاد کیا ہے، اس لیے کہ گناہگار تم ہو، گناہگار ہم ہیں۔ جن کی بخشش ہو گئی ان کو نہیں کہا ہوگا، ان کی تو عظمتوں پر قربان جاؤ، ان کی وجہ سے تو ہم بخشے جائیں گے۔ اس لیے آج کی اس جشن میلاد النبی کے حوالے سے، آ گئے غمخوار امت کے حوالے سے، تمہارے لیے جو غمخواری کی ہے انہوں نے، اس کا احساس ایکٹیو رکھنا، پابند شرع ہو جاؤ، پابند سیرت و کردار ہو جاؤ، چھوڑ دو غیبت چغل خوری، چھوڑ دو ہر وہ باتیں جن سے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں، چھوڑ دو ہر وہ تمام پہلوؤں کو جن سے آقا ناراض ہوتے ہیں، راضی کرنے کی کوشش کرو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی جشن کے باب کو ہم سب کے باب میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی آمد بہار کے صدق و طفیل میں ہم سب کو معاف کر دینا مولا، ہم سب کے والدین کو معاف کر دینا، ہم سب کے جتنے بھی حاضر ہیں سب کو معاف کر دینا، ہماری اصلوں کو بخش دینا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ حضور رحمت عالم کے صدق و طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما لینا۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنتیں نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ لیں۔